جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم جرنل لیجر ٹرائل بیلنس جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ایک پریکٹیکلی ایک ایگزامپل کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ نے جرنل انٹریز بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھی ہیں, لیجر اکاؤنٹ بھی آپ نے پڑھ چکے ہیں اور ٹرائل بیلنس بھی آپ سمجھ چکے ہیں. آج ان ساری چیزوں کو ایک ہی کوشچن میں ہم لکھیں گے, اس کو سمجھیں گے کہ جرنل انٹریز سے لیجر بنانے ہیں, لیجر سے ہم نے ٹرائل بیلنس بناتی ہے. اور یہاں پہ آپ کا آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 8 ہے اور اس کا سی پارٹ ہے. تو آئیں اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کوشچن کو. کہتے ہیں کہ ریکارڈ دی فالوئنگ ٹرانزیکشنز انٹو جرنل, پوسٹ دیم انٹو لیجر اینڈ پریپیئر اے ٹرائل بیلنس. اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں کہ ریکارڈ دی فالوئنگ ٹرانزیکشنز انٹو جرنل, یعنی مندرجہ ذیل ٹرانزیکشنز کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں, ان کا جرنل بنائیں. پوسٹ دیم انٹو لیجر, پھر ان کی پوسٹنگ کریں کہاں پہ, لیجر اکاؤنٹ میں. اینڈ پریپیئر اے ٹرائل بیلنس, پھر اس سے آپ ٹرائل بیلنس بنائیں. اب اسٹوڈنٹ آتے ہیں, سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہماری 2021 کو دسمبر 1, یہ ہمارے پاس ڈیٹ کا کالم سمجھ لیں یا ڈیٹ وائز میں نے ٹرانزیکشنز لکھی ہیں کہ مسٹر اے بی سی اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش ₹10,000, کہ مسٹر اے بی سی نے کاروبار شروع کیا ہے, 10,000 روپے وہ لا رہا ہے کیش کی شکل میں. فرنیچر ₹5,000 اور فرنیچر بزنس میں لا رہا ہے 5,000. اینڈ مشینری ₹15,000 اور مشینری لا رہا ہے بزنس میں 15,000 کی. تو اسٹوڈنٹ اس کی کیا انٹری ہوگی کہ آپ نے یہ پراپر طریقے سے ایک جرنل بنایا. ٹھیک ہے, اس جرنل میں آپ دیکھیں ڈیٹ کے کالم میں اور پارٹیکولرز کے کالم میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا, پوسٹ ریفرنس کے کالم میں فرق نظر آ رہا ہوگا, ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کالم ہے, بعض کالم جو ہے وہ ڈیٹ کو آپ بیس بنائیں, جس طرح سے پہلے میں نے بتایا تھا. ڈیٹ کی بنسبت آپ پارٹیکولرز کا کالم زیادہ رکھیں, 2.5 گنا زیادہ رکھ لیں. پوسٹ ریفرنس کا کالم ڈیٹ کے کالم کی بنسبت آدھا رکھیں, اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کے جو کالم ہیں ان کو آپ ڈیٹ والے کالم کے مطابق رکھ لیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو آتے ہیں یہاں پہ ہم ڈیٹ لکھتے ہیں 2021 دسمبر 1 کو. تو کیا انٹری ہوگی, جس وقت جس چیز سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو کیش بزنس میں لا رہا ہے, فرنیچر لا رہا ہے, مشینری لا رہا ہے, تو کیش کو ڈیبٹ کر دیں آپ, فرنیچر کو ڈیبٹ کر دیں, مشینری کو ڈیبٹ کر دیں اور کیپٹل کو آپ کریڈٹ کر دیں. اب اسٹوڈنٹ دیکھیں کیش کے سامنے کیش کی اماؤنٹ ہے 10,000, فرنیچر کے سامنے 5,000, مشینری کے سامنے 15,000, ٹوٹل کیپٹل آ گیا ہمارا 30,000. تو نیچے نریشن لکھنی ہے کہ اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش فرنیچر اینڈ مشینری, اور اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہماری ایک پراپر انٹری ریکارڈ ہوگی. اب اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہماری ٹرانزیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ باٹ ایڈیشنل فرنیچر. 5 تاریخ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے مزید فرنیچر خریدا ہے فرام یونیک فرنیچر سٹور. کوئی دکان کا نام ہوگا فرنیچر والی دکان کا, کہ وہاں سے انہوں نے ایک فرنیچر اپنے آفس کے لیے خریدا ہے, اور کتنے کا خریدا ہے 3,000 کا. اٹ مینس کہ یہ ٹرانزیکشن ہماری کریڈٹ کی ٹرانزیکشن ہے. فرنیچر جب وہ خرید رہے ہیں یونیک فرنیچر والوں سے تو ادھار کا خرید رہے ہیں. اب کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ ادھار کا ہے, کہ یہاں پہ اس کمپنی کا نام تو دکان کا نام تو آ گیا ہے, سپلائر کا نام تو آ گیا ہے, لیکن لفظ کیش ساتھ میں نہیں آیا. اٹ مینس کہ یہ ہماری کریڈٹ کی ٹرانزیکشن ہے. تو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, دیکھیں آپ نے سال اور مہینہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 5 تاریخ لکھی, ڈیٹ لکھی, فرنیچر کو آپ ڈیبٹ کر دیں, اکاؤنٹ پیبل کو آپ کریڈٹ کر دیں, بریکٹ میں اس پارٹی کا نام لکھتے ہیں, اس دکان کا, سپلائر کا جس سے آپ نے مال خریدا ہے یا فرنیچر خریدا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 3,000 سے ڈیبٹ, 3,000 سے کریڈٹ. اب اس کے نیچے آپ نے نریشن لکھی باٹ آفس فرنیچر آن اکاؤنٹ اور لائن لگا دی. اسی طریقے سے نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس پرچیز گڈس فار کیش ₹2,000 کی چیزیں خریدی ہیں کیش کی 2,000 روپے کی. اینڈ فرام مسٹر ایکس ₹3,000 آن کریڈٹ, یعنی کہ بزنس نے گڈس خریدی ہیں, کیش کی خریدی ہیں 2,000 کی, اور ادھار کی خریدی ہیں کریڈٹ کی خریدی ہیں 3,000 روپے کی. تو اسٹوڈنٹ پرچیزز ڈیبٹ ہو جائیں گی, کیش کریڈٹ ہو جائے گا, اور ساتھ میں اکاؤنٹ پیبل آگے بریکٹ میں جس سے آپ نے چیز خریدی ہے اس کا نام آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, مسٹر ایکس کریڈٹ ہو جائے گا.
آپ دیکھیں کیش کی آپ نے خریدی ہیں 2000 روپے کی کیش کے سامنے. اکاؤنٹ پیبل کو یعنی 3000 روپے کی آپ نے مسٹر ایکس سے خریدی ہیں 3000 روپے, ٹوٹل ملا کے 5000 کی پرچیزز آ گئی. اور نریشن کیا لکھیں گے؟ باٹ گوڈس فار کیش آن کریڈٹ. اسی طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ نیکسٹ دیکھیں, ہمارے پاس سولڈ گوڈس فار کیش کی چیزیں ہم نے بیچی ہیں کیش کی کتنے کی؟ 4000 کی. اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ سمپل انٹری ہے, کیش ڈیبٹ ہو جائیں گی, سیلز کریڈٹ ہو جائیں گی, اور سولڈ گوڈس فار کیش آپ نے نریشن لکھ دی, اسی ٹرانزیکشن کو مختصر کر کے لکھنے کا نام نریشن ہے, اور لائن لگا دی 4000 سے ڈیبٹ 4000 سے کریڈٹ. اسی طریقے سے ہماری نیکسٹ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہے 16 کو سولڈ مرچنڈائزز ٹو مسٹر زیڈ, کہ مسٹر زیڈ کے اوپر چیزیں بیچی ہیں ₹3000 آن اکاؤنٹ ادھار کی بیچی ہیں. اب اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ادھار کی سیلز کی ہیں 16 کو, اکاؤنٹ ریسیویبل کو ڈیبٹ کر دیں کیونکہ کیش کی تو نہیں بیچ رہے, ادھار کی بیچ رہے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہو جائیں گی اور سیلز کیا ہو جائیں گی؟ کریڈٹ ہو جائیں گی. اکاؤنٹ ریسیویبل کے سامنے کتنے کی آپ نے اماؤنٹ ہے, کیا اماؤنٹ ہے کہ 3000 روپے کی آپ نے بیچی ہیں, تو 3000 سے یہ ڈیبٹ ہو گیا اور 3000 سے یہ کریڈٹ ہو گیا سیلز. اور نریشن لکھتی ہے کہ سولڈ گوڈز آن کریڈٹ. اب اسٹوڈنٹ میرے پاس یہاں پہ جگہ ختم ہو گئی ہے. نیکسٹ میں یہاں پہ جرنلٹیز میں نے لکھی ہیں اور لکھ سمجھا رہا ہوں آپ کو, میں نے یہاں پہ کالم نہیں بنائے, آپ نے اسی طریقے سے پراپر طریقے سے جرنل بنانا ہے اور اپنی ریکارڈنگ جو ہے جو جرنلٹیز آپ پاس کریں گے لکھیں گے ان کی انٹری جو کریں گے وہ اس طریقے سے کرنی ہے. تو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہماری 20 کو کہ پیڈ کیش ٹو کریڈیٹرز. بزنس نے کیا کیا ہے؟ کیش پے کیا ہے. کس کو پے کیا ہے بھائی؟ کریڈیٹرز کو پے کیا ہے. کون سا کریڈیٹر تھا؟ یہ مسٹر ایکس تھا. ₹2900 کتنے کی دے رہا ہے بھائی؟ 2900 روپے کی. یہاں پہ دیکھیں کہ پیڈ کیش ٹو کریڈیٹرز ₹2900 ان فل سیٹلمنٹ آف ₹3000. یعنی کہ آپ کا جو بزنس ہے, بزنس نے کیش پے کیا ہے مسٹر ایکس کو 2900 پے کیا ہے, جبکہ پے کرنی تھی 3000. اٹ مینس کہ بزنس کی اس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور 100 روپے بزنس نے اس سے ڈسکاؤنٹ لیا ہے. تو ہمارے پاس کیا انٹری ہوگی اسٹوڈنٹ؟ اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ ہو جائے گا, کیش کریڈٹ ہو جائے گی اور ڈسکاؤنٹ ریسیو بھی کریڈٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹل اکاؤنٹ پیبل کے 3000 روپے دینے تھے, دے کتنے رہے ہیں؟ 2900. ڈسکاؤنٹ کتنا لے رہے ہیں؟ 100 روپے. تو یہاں پہ نریشن لکھیں گے پیڈ کیش ٹو اکاؤنٹ پیبل اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیو اور لائن لگا دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس ریسیو کیش فرام اکاؤنٹ ریسیویبل. اب یہاں پہ کیش وصول کر چکے ہیں. کس سے وصول کر چکے ہیں؟ اکاؤنٹ ریسیویبل مسٹر زیڈ سے کتنی وصول کر چکے ہیں؟ 2000 کی. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ 2% اور اس کو آپ 2% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. یاد رکھیں جب بھی ہم کیش وصول کریں گے تو ہمارے پاس کیا انٹری ہوگی؟ کیش کو آپ ڈیبٹ کر رہے ہیں, بزنس کے اندر کیش آ رہی ہے. ڈسکاؤنٹ الاؤ آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, ایکسپینس ہے تو یہ بھی ڈیبٹ ہو جائے گا. اور اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہو جائے گا؟ کریڈٹ ہو جائے گا. کتنی اماؤنٹ ہے اس کی؟ 2000 اکاؤنٹ ریسیویبل زیڈ کی. اور کیش کتنے؟ 1960 روپے. 40 روپے آپ کا ڈسکاؤنٹ ڈالا گیا, یعنی آپ نے 2000 روپے کا 2% ڈسکاؤنٹ کیا تو یہ 40 روپیز آ گئے. تو اٹ مینس کہ کیش کتنی وصول کر رہے ہیں؟ 1960 روپے وصول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے پاس آ گئے 2000. اور نریشن لکھتی ہے ریسیو کیش فرام اکاؤنٹ ریسیویبل اینڈ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس پرچیز گوڈس فرام مسٹر وائی ₹2000 آن اکاؤنٹ. کہ مسٹر وائی سے آپ نے چیزیں خریدی ہیں 2000 روپے کی. 2000 روپے کی مسٹر وائی سے چیزیں کیا کی آپ نے خریدی ہیں. تو سمپل انٹری ہے, پرچیزز کو ڈیبٹ کر دیں گے, اکاؤنٹ پیبل مسٹر وائی کو کریڈٹ کر دیں گے 2000 روپے سے. پرچیز گوڈز آن اکاؤنٹ نریشن لکھتے. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہمارے پاس پیڈ ویجز ایکسپینسز ₹1000 اینڈ رینٹ فار دی منتھ ₹2000. یعنی یہاں پہ بزنس خرچہ کر رہا ہے 1000 روپے وہ ویجز پے کر رہا ہے اور رینٹ کتنا پے کر رہا ہے؟ 2000 روپے خرچہ ہو رہا ہے. خرچہ ایکسپینس جب بھی ہوگا وہ ڈیبٹ ہوگا. ویجز ایکسپینس ڈیبٹ, رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کیا ہو جائے گا؟ کریڈٹ ہو جائے گا.
ویجز کتنی ہے 1000 روپے, رینٹ کتنے ہے 2000 روپے, ٹوٹل کتنے ہیں 3000 روپے. یعنی آپ نریشن لکھتے ہیں پیڈ ایکسپینسز, بس آن لائن لگا دیں. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے ریسیو کمیشن انکم. اب یہ انکم وصول کر رہا ہے بزنس, کتنی انکم وصول کر رہا ہے 1500. تو یہاں پہ کیش کو ڈیبٹ کر دیں, کمیشن انکم کو کریڈٹ کر دیں 1500 سے, اور نریشن لکھ دیں گے ریسیو کمیشن انکم. لاسٹ ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس 30 کو پروپرائٹر وڈریو کیش ₹1000. پروپرائٹر نے کیش نکالی ہے بزنس سے, کتنی 1000 روپے, اینڈ گڈس ورتھ ₹500, اور چیزیں اس نے نکالی ہیں 500 روپے کی. اب گڈس ورتھ کا مطلب ہوتا ہے ویلیو, قیمت. 500 روپے کی گڈس جن کی مالیت بنتی تھی 500 روپے فار ہز پرسنل یوز, ذاتی استعمال کے لیے. جب بھی کوئی چیز بزنس سے ہم نکالتے ہیں ذاتی استعمال کے لیے تو وہ کیا کہلاتی ہے, ڈرائنگز کہلاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کی کیا انٹری ہوگی, ڈرائنگز کو ڈیبٹ کر دیں گے, کیش کو کریڈٹ کر دیں گے, اور گڈز اس نے نکالی ہیں تو اس کی جگہ پرچیزز کو بھی کریڈٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, پرچیزز 500 روپے کی, کیش 1000 روپے کی, ٹوٹل ڈرائنگز آ گئی 1500 کی. اب سنیں یہ جتنی بھی جرنلٹیز ہم نے لکھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہم نے سمپل جرنلٹی بھی پاس کی ہے, یعنی جس میں ایک چیز ڈیبٹ ہو رہی ہے اور ایک کریڈٹ ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نے کمپاؤنڈ جرنلٹیز کو بھی ریکارڈ کیا ہے کہ جس میں ہم نے ایک سے زیادہ کوئی ایک جیسی چیزیں یا تو ڈیبٹ ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, یا کریڈٹ ہو رہی ہوں, ان کو ہم کمپاؤنڈ انٹریز کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی الگ الگ بھی کر سکتے تھے, لیکن ایک انٹری پاس کی ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیبٹ کر دی, کیپٹل کو کریڈٹ کر دیا. اسی طریقے سے ہم نے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بھی جرنلٹیز اس میں پاس کی ہیں کہ ڈسکاؤنٹ الاؤ کر رہا ہے, ڈسکاؤنٹ ریسیو کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی جب پرچیزز کریڈٹ ہوتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچیزز 4 قسم کے حالات میں کریڈٹ ہوتی ہیں. جب آپ ڈرائنگز کی شکل میں گڈز نکالتے ہیں, جب فری سیمپل کے طور پہ دیتے ہیں, جب چیریٹی کے طور پہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب لاس ہو جائے. تو ہم نے تقریباً وہ ٹرانزیکشن بھی اس میں رکھی ہیں.